رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم اخلصنا لوجہک الکریم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہیں، جو واحد ہے، اکیلا ہے، بے نیاز ہے اور اسے کسی کی ضرورت نہیں۔ وہ اکیلا ہی ہے جو ہر کام کو بخوبی سر انجام دے رہا ہے۔ وہ اکیلا ہی ہے جو اپنے اتنے زیادہ بندوں کو اور اتنی زیادہ مخلوقات کو کافی ہے۔ وہ اکیلا ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ وہ اکیلا ہی کافی ہو جاتا ہے۔ سب تعریفیں اس کے لیے کہ اسی کی حمد ہے زمین میں، آسمان میں اور ان تمام جگہوں پر بھی جنہیں اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور ان تمام دلوں میں بھی جو اس سے محبت کرتے ہیں، اور ان تمام دلوں میں بھی اس کی حمد ہے جو اس سے خشیت رکھتے ہیں، اس سے ڈرتے ہیں۔ مختصر یہ کہ اللہ ہی کی حمد اور اللہ ہی کی تعریف ہے۔ وہی ہے جو ہر کام کو اتنی خوبصورتی سے کرتا ہے کہ اس کے اندر کوئی کمی نہیں رہنے دیتا، کوئی کوتاہی، کوئی خامی اس کے کسی کام میں نہیں پائی جاتی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ وہی ہے جس کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، اور ایسے نام ہیں کہ اس کا کوئی اور ہم نام نہیں۔ وہ اکیلا ہے جس کا نام اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں کہ جس کا ایسا نام ہو۔ ہم اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں اس چیز پر کہ اس نے ہم ناچیز لوگوں کو توفیق دی کہ ہم اس کے کلام سے ریلیٹڈ کوئی کام کر سکیں۔ اللہ ہی کی حمد ہے، اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمارے دن میں سے ہمیں توفیق دی، آسانی دی کہ ہم اس کے لیے بھی یہاں پر بیٹھ سکیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ نام طالبات، انسان کبھی بھی خود نہیں آتا اس طرف۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ ابھی آپ نے چاہا تو آپ آ کے بیٹھ گئے، بالکل نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے چاہا تو آپ کو یہاں پر بٹھا دیا اپنے کلام کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے۔ اور اگر اللہ سبحانہ و تعالی یہ توفیق نہ دے تو آپ خود سوچیں، وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کوئی پتا بھی نہیں گرتا مگر وہ اسے جانتا ہے۔ تو کیا آپ ادھر ادھر ہو سکتے ہیں اس کی اجازت کے بغیر؟ تو اس کی اس پر حمد بیان کیا کریں۔ الحمدللہ۔ بہرحال ہم پڑھ رہے تھے پارہ 21 سورۃ الروم۔ کل کی آیات میں ہم نے دیکھا تھا دو اعمال کا برا نتیجہ۔ ایک کیا تھا؟ اللہ کی آیات کو جھٹلانے کا، اور دوسرا اللہ کی آیات کا کوئی بھی چیز جو اللہ نے بنائی، جو اللہ سے لنک کرتی ہے، جو اللہ کی یاد دلاتی ہے، اس کا مذاق اڑانا انسان کو برے سے برے انجام تک پہنچا دیتا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اپنے رب کی شان کو دیکھا، اس کی قدرت کو محسوس کیا کہ اس نے ہمیں پہلے بنایا جب کچھ نہ تھے، دوبارہ بھی بنائے گا، پھر اس کے پاس جا کے حساب کتاب دینے۔ کیا آپ لوگوں نے یہ چیز نوٹ کی؟ کل کے سبق کے بعد اپنا محاسبہ کیا، اپنے آپ کو بتایا علیحدہ بیٹھ کے، ٹائم نکال کے، کہ تمہیں اللہ کے پاس جانا ہے۔
پھر جا کے تمہیں سارے معاملات ڈسکس کرنے ہیں. اور اگر نہیں سوچا تو واللہ کہاں کمی ہے. کیوں آپ لوگ نہیں سوچ پاتے؟ کیا آپ لوگوں کو یہ بات عام لگتی ہے کہ میں روزانہ کلاس سے پہلے آپ لوگوں کو کہہ دوں کہ آپ لوگوں نے محاسبہ کیا؟ کیا آپ لوگوں کی نظر میں یہ معمولی چیز ہے؟ معاذ اللہ، یہ اپنا محاسبہ ہے. اگر آپ لوگ اپنا حساب کتاب رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے اندر چینجنگ آئے گی، اچھا چینج آئے گا آپ کے اندر. کبھی کبھار اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے ہی دے گا کہ آپ اپنی اصلاح کر سکیں. لیکن اگر ایک بندہ سوچتا ہی نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اسے وہ حص ہی لے لیتا ہے جو حساب کتاب کرتی ہے، انسان کا محاسبہ کرتی ہے. بہرحال آج اللہ تعالیٰ وہ جو قیامت کا دن ہے، جس دن مجھے اور آپ کو اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے. نام مجھے اور آپ کو، کسی تیسری مخلوق کی بات نہیں ہے. میں ہوں، آپ ہیں. اس دن کیا ہوگا دیکھتے ہیں آیت 12 سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ. اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو گنہگار حیرت زدہ رہ جائیں گے. یہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ یوبلس کا ہے. ابلیس بھی اسی کے روٹ سے ہے. یہ کس کو کہا جاتا ہے؟ ایسا شخص جس کے راستے ہر طرف سے بند ہو چکے ہوں اور اسے ہر سمت صرف اور صرف اندھیرا نظر آ رہا ہو. کہیں سے اسے کوئی روشنی، کوئی امید، کوئی تسلی، کوئی چھوٹ نہ مل رہی ہو، کوئی راستہ نہ ہو اس کے پاس. انتہا درجے کا مایوس شخص. اسی لیے ابلیس کو ابلیس کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہے. اسے تھوڑے % بھی امید نہیں کہ اللہ مجھے معاف کرے گا. مایوس ہو چکا. تو یہ شخص بھی قیامت کے دن کوئی صحیح دلیل پیش نہیں کر سکے گا تو حیران ہو کر کھڑا ہو جائے گا. نہ کچھ بول سکے گا، نہ کچھ سمجھا سکے گا، اور وہ سمجھ لے گا کہ آج کے دن میری خیر نہیں ہے. آج کے دن مجھے کوئی نہیں بچا سکتا. بعض اوقات کچھ دن دنیا میں بھی ہمارے اوپر ایسے آتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں بس آج نہیں بچ سکتی. ان میں سے ایک وقت انسان پر تب آتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا وہ وقت آسان کرے، خیر سے، ایمان کی حالت میں خیر سے کرے. موت کا وقت. تب انسان مایوس ہو جائے گا. کوئی پانی لینے بھاگ رہا ہے، کوئی اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی ڈاکٹر آ رہا ہے میڈیسن دے رہا ہے، کوئی چیک کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی مشینوں کے ذریعے کوشش کر رہا ہے، کوئی ہاتھوں سے کوشش کر رہا ہے، کوئی مال پیسہ خرچ کرنے کی بات کر رہا ہے. لیکن انسان سمجھ جاتا ہے ٹوٹلی مایوسی، نہیں بچ سکتا، آج گیا ختم. یہ ہے مایوسی کہ اگر بالفرض آپ کے پاس کوئی چیز آ بھی جائے تو بھی آپ اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکیں. کیا قیامت والے دن کسی کا باپ، ماں، بہن، بھائی نہیں ہوں گے؟ سب کے ہوں گے، لیکن کام کرنا چھوڑ دیں گے. یہ ساری ایک ایسی کرنسی کے طور پر ہے جو صرف دنیا میں استعمال ہو سکتی ہے اور کام میں آ سکتی ہے. آخرت میں ان میں سے کوئی کرنسی کام نہیں آئے گی اور ہر کرنسی کام کرنا چھوڑ دے گی، کوئی کام نہیں دے گی. تو اس دن انسان ہکا بکا رہ جائے گا. یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ حیرانگی بھی ہوگی اور مایوسی بھی ہوگی. اچھا، ایک چیز آپ ہمیشہ یاد رکھیں، یہ جو اول گھبراہٹ ہوگی نا قیامت کے دن کی، یہ مسلمانوں کو بھی ہوگی
مومنوں کو بھی ہوگی، گناہگاروں کو بھی ہوگی، لیکن مایوسی صرف گناہگاروں کو، مجرموں کو ہوگی۔ اچھا، یہ جو بات یہاں پر کی جا رہی ہے، حیرانگی کیوں ہوگی، گھبراہٹ کیوں ہوگی؟ خدا نخواستہ آپ خود محسوس کرتے ہیں اگر کوئی ایسی سچویشن ہے جس میں کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہے، کوئی خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کوئی قدرتی آفت آ گئی ہے، زلزلہ وغیرہ یا اس طرح، اس میں مومن بھی گھبراتے ہیں نا، کیونکہ جو ظاہراً چیزیں ہیں وہ انسان پہ بہت زیادہ اثر کرتی ہیں۔ اس دن بھی مومنین گھبرائیں گے، صرف یہ دیکھے کہ کیسی ہولناکی والی چیز ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سب کو امن میں لے لیں گے، لیکن یہ جو بدبخت کافر ہوگا، اللہ نہ کرے کہ ہم ایسے لوگوں میں شامل ہوں، خیر سے، اس کے پاس کوئی امید نہیں ہوگی، اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا رب کون ہے۔ یہ تو ایک دم سے حیران ہو جائے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ ایمان والے تو ویسے ہی فطری طور پر ایسی سچویشن سے تھوڑا بہت پینک ہوں گے، حیران ہوں گے، لیکن جو کافر ہے، مجرم ہے، وہ اس لیے ہوں گے کہ ہمیں تو لگا تھا یہ ایویں ہی ہے، ہمیں تو لگا تھا کبھی یہ دن آئے گا نہیں۔ جیسے آپ ابھی بیٹھے بیٹھے آپ سوچ سکتے ہیں کہ قیامت کا میدان لگا ہو حشر کا اور آپ وہاں پہ حساب کتاب دے رہے ہیں، آپ کو یقیناً لگے گا یہ بہت صدیوں کی بات ہے، لیکن جب وہ دیکھیں گے وہ حیران ہو جائیں گے، ہم نے تو سوچا تھا ایسا کچھ نہیں ہوگا، ہمیں کس نے اٹھا دیا؟ اور اس وقت وہ مایوس ہو جائیں گے۔ کیوں مایوس ہوں گے؟ دیکھیں، جس کے پاس اللہ نہ ہو وہ اس دنیا میں بھی نا امید ہے، وہ آخرت میں بھی نا امید ہے، قبر میں بھی نا امید ہے، وہ مال پا کر، عزت پا کر، مخلص رشتے تک پا کر نا امید ہے، کیونکہ جہاں سے ساری امید ملتی ہے، جہاں سے امید آتی ہے، اس نے اسے چھوڑا ہوا ہے۔ اگر آج ہم میں سے کوئی شخص اللہ کے ساتھ کو چھوڑ کے ارد گرد کی چیزوں پر امیدیں لگائے ہوئے ہے اور ان پہ اعتبار کر رہا ہے اور انہیں سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہے، قیامت کے دن اس کا بھی یہی حال ہوگا۔ وہ جب دیکھے گا جو چیزیں اس نے جمع کی، ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، مال و دولت، عزت، عہدہ، وہ تو کام ہی نہیں کر رہا، پھر وہ نا امید ہو جائے گا۔ اور تیسرا، اپنے عمل کی وجہ سے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنے عمل سے واقف ہے، واللہ میں اپنے آپ سے واقف ہوں، اور آپ بھی یقیناً اپنے آپ سے واقف ہیں۔ جب انسان خود کو پہچان لیتا ہے نا، اور مان لیتا ہے کہ میں نے کوئی ایسا کام کیا ہی نہیں کہ آج میں جس کی امید رکھوں، تو پھر اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے، پھر وہ کیا کہتا ہے؟ اب مجھے کوئی امید نہیں۔ اگر کوئی شخص سگریٹ پی رہا ہے، مسلسل شراب پی رہا ہے، اس کو نقصان دیتی ہے نا اس کے جسم کو۔ اب جب وہ اس کے جسم کو نقصان دے گی، کچھ ٹائم بعد اگر اس کی طبیعت زیادہ بگڑی تو وہ خود ہی مایوس ہو جائے گا، ہاں میں نے خود اپنا بیڑا غرق کیا، میں نہیں بچ سکتا۔ ایسے ہی مجرم کو بھی پتا ہوتا ہے بہت حد تک آگے نکل چکا ہوں، نہیں بچ سکتا۔ پھر ایسی صورت میں جب آپ کے پاس نہ رب ہے، نہ آپ نے کبھی کوئی کوشش کی، نہ آپ نے کبھی اچھے اعمال کیے، تو مایوسی تو آپ کے اوپر چھائے گی۔ تو وہ جو گھڑی جب اچانک آ جائے گی، سارے کے سارے مجرم حیران بھی ہو جائیں گے، مایوس بھی ہو جائیں گے۔ یہ مجرم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا الکافرین کا لفظ استعمال کیا، المشرکین کا لفظ استعمال کیا، یا کسی خاص قسم کے گناہ کا ذکر کیا؟ نہ، اللہ تعالیٰ نے سمپلی لفظ استعمال کیا مجرم۔ کوئی چوری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے، وہ مجرم ہے، اور وہ اس پر توبہ بھی نہ کرے۔ توبہ نہ کرنا یہ جرم کرنے سے بھی بڑا جرم ہے۔ یہ آیت پڑھ کے یہ مت سمجھے پتہ نہیں کون سی اور مخلوق ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بھی بات کر رہے ہیں۔ یہ وہی جرم ہے جو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں کرتے ہیں۔
ایک شخص آئے گا، وہ کہے گا میری نیکیاں کدھر گئیں یا اللہ، میں نے تو یہ بھی کیا تھا، وہ بھی کیا تھا، وہ کدھر گئے ہیں، مجھے دکھائیں تو۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے تم نے جس کی غیبت کی میں نے اس کو دے دیا۔ وہ ہکا بکا رہ جائے گا، حیران ہو جائے گا۔ تو وہ دن جو ہے انسان کو حیران کر دے گا، کیونکہ وہ دیکھے گا ہاں میرے جو ایکشن تھے ان کا ری ایکشن بہت سخت ہو گئے، اور یہ بات اسے تعجب میں ڈال دے گی۔ اب ایک عورت آئے گی، اس سے سوال جواب ہوگا، وہ کہے گی میں تو بس پردہ کرتی تھی، سارا کچھ کرتی تھی۔ اس سے کہا جائے گا کہ تم پرفیوم لگا کے تیز کیوں باہر جاتی تھی؟ تمہیں پتا تھا یہ غلط ہے، مردوں کو مائل کرنے والی چیز ہے، پھر کیوں اتنی خوشبوئیں بکھیر بکھیر کے باہر گئی؟ ہر اس چیز کے بارے میں سوال ہوگا۔ ایک اور عورت آئے گی، وہ بولے گی میں تو بہت شریف ہوں، میرے کیا غلطی ہے، مسلمان بھی ہوں، نماز بھی پڑھتی تھی، سارے کام کرتی تھی۔ اس سے پوچھا جائے گا حرام تعلق میں کیوں انوالو تھی؟ یہ سارے جرم ہیں، اور ان کے بارے میں اللہ پوچھے گا۔ کیا جب آپ یہ بات پڑھتے ہیں، کسی سے سنتے ہیں کہ اللہ پوچھے گا، تو آپ کو ڈر لگتا ہے؟ کبھی کبھار بیٹھے بیٹھے ہم سوچتے ہیں نا کہ اچھا وہ گناہ اگر اللہ نے اس کا پوچھ لیا تو توبہ تو کر لی میں نے، لیکن میرے پاس کوئی بہانہ نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو جرائم، بخاری کی حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے، جو جرائم انسان کے چھپے رہ جائیں، مثلا آپ کے بہت سے ایسے گناہ ہیں جو کسی کو نہیں پتا کہ آپ نے کیا، اور میرے بہت سے ایسے گناہ ہیں جو آپ کو نہیں پتا کہ میں نے کیے ہیں، اب اس پر میں توبہ کر لوں، اب یہ اللہ کے اوپر ہے، وہ چاہے تو مجھے معاف کرے، چاہے تو پوچھ لے کیوں کیا تھا، عقل دی، شعور دیا، سارا کچھ دیا، کیوں کیا تھا؟ لیکن آج ہم کس چیز میں ہیں؟ آج دنیا، اس کی رونق چمک دمک ہمیں حیران کیے رکھتی ہے، اتنا حیران کیے رکھتی ہے کہ ہماری آنکھیں اس سے ہٹتی ہی نہیں۔ دنیا کی یہ چیز، دنیا کی وہ چیز، فلاں فلاں فلاں، بس جو لوگ آج دنیا کو جی بھر کے اور اس پہ نظریں ٹکائے ہوئے ہیں نا، کل کو آپ کو سمجھ آئے گا کہ اصل میں نے کیا کیا ہے۔ پھر جب آپ یہاں کمائی ہوئی ہر چیز کو، اس کی اصلیت کو دیکھ لیں گے کہ وہ کتنی بے فائدہ ہے، آپ کو اللہ سے نہیں بچا رہی، پھر آپ مایوس ہو جائیں گے۔ اور دنیا میں رہتے ہوئے بھی اتنے گناہ مت کریں کہ آپ توبہ بھی نہ کریں اور آپ کے اندر مایوسی بھر آئے۔ کبھی کبھار دنیا میں بھی انسان اتنے کچھ جرم کر لیتا ہے، اتنے کچھ جرم کر لیتا ہے اور توبہ نہیں کرتا، یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ اور پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس سے مایوس ہو جاتا ہے، کوئی اس سے امید نظر نہیں آتی۔ تو کوشش کریں گناہوں میں بھی ذرا وقفہ رکھیں، سا لے لے کے پھر کریں، توبہ بھی کریں ساتھ ساتھ۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اس قدر گناہوں میں ڈوب جائیں کہ پھر آپ کو کہیں سے کوئی امید ہو بھی تو نظر نہ آئے۔ اچھا ویسے کیا مایوسی کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ بہت زیادہ گناہ گار ہوں؟ نہیں، شیطان کو دیکھیے، ابلیس کو، اس کا کیا جرم ہمیں ملتا ہے؟ ایک ہی جرم ملتا ہے نا، تکبر۔ باقی سارے جرائم تو اس نے چلے بعد میں کیے، جب اللہ نے کہا کہ نکل جاؤ یہاں سے، پھر اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم آج سے لعنتی ہو، اس کا ایک جرم تھا نا۔ یعنی خالق کے سامنے جب آپ کو یقین ہے کہ میرا رب کہہ رہا ہے اور آپ نہ مانے، تو پھر آپ کے اندر یہ جو ابلیسیت ہے نا، یہ آ جاتی ہے۔ پھر اس مایوسی میں آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنا تو بھلا کر نہیں سکتے، اب دوسروں کو نقصان پہنچاؤ۔ اس لیے گناہوں کو معمولی مت سمجھیں، کبھی کبھار ایک ہی زخم انسان کی جان لے لیتا ہے۔
ابلیس کو بھی ایک ہی زخم لگا نا، اس کے بعد کیسے اس کی زندگی آپ دیکھیں جانوروں سے بھی بدتر ہے، اور ہر اس انسان کی بھی جو گناہوں کو معمولی جانتا ہے۔ اب یہ بیچاروں کی بے بسی ہے کہ خود حیران ہیں، ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، ادھر ادھر جا رہے ہیں کہیں سے بچ سکیں۔ اگلی آیت میں، آیت 18 میں، اللہ تعالیٰ مزید ان کی بے بسی کا ذکر کر رہے ہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان کے تمام تر شریکوں میں سے ایک بھی ان کا سفارشی نہیں ہوگا۔ آپ لوگوں میں سے کون کون سفارش پہ بلیو رکھتا ہے؟ یقین تو ہونا چاہیے، لیکن اس کے اصول ہیں اور وہ اصول پتہ ہونے چاہیے، ورنہ انسان بہک جائے گا، گمراہ ہو جائے گا۔ بارہا بار پچھلے پاروں میں بھی اور ابھی بھی آپ قرآن مجید میں یہ چیز پڑھتے آئے ہیں، یہ بات کہ آخرت کے دن کوئی کسی کی سفارش کے لیے آگے خود سے نہیں بڑھے گا الا یہ کہ اللہ چاہے۔ یہاں کن شریکوں کی بات ہے؟ جھوٹے معبود جن کی انسان عبادت کرتا تھا اللہ کو چھوڑ کر۔ اولاً تو وہ بت پتھر کے تھے، پیتل کے تھے، پلاسٹک کے تھے، جس کے بھی ہوتے ہیں، تانبے کے تھے، مورتیوں کی صورت میں تھے، انسان ان کے سامنے جھکتا رہا۔ آج بھی لاکھوں کروڑوں اقسام ہے بتوں کی جن کی عبادت کی جاتی ہے، اللہ معاف کرے، وہ سارے کے سارے لائے جائیں گے، ان میں سے کوئی بھی بولنے کی جرت نہیں کرے گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو نا اس کی اپنی زبان دی ہوئی ہے، پتھر بھی بولتے ہیں، اگر آپ اسے بت بنا ڈالیں پتھر سے تو ہو سکتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے بھی زبان دے دے، لیکن کوئی بھی آپ کے حق میں نہیں بولے گا۔ اور نہ صرف یہ کہ وہ نہیں بولیں گے، انسان خود بھی انکار کر دے گا، کہیں گے کہ بھائی ہم نے تو ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، اور یا پھر یہ کہ خود جو شریک ہیں جن کو یہ شریک ٹھہراتے تھے اللہ کے ساتھ، وہ کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہ ہماری عبادت کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ آیت اور یہ مفہوم آپ کتنی بار پڑھ چکے ہیں قرآن مجید میں، کیوں بار بار کہا جاتا ہے؟ تاکہ انسان اس بڑے دھوکے سے بچ جائے۔ پتھر کی مورتیاں کچھ نہیں کر سکتی۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو مرے ہوئے لوگوں کی پوجا کرتے ہیں معذرت کے ساتھ۔ چلیں آپ مان لیں کہ ہم مان لیتے ہیں کہ آپ پوجا نہیں کرتے، لیکن آپ کیا لینے جاتے ہیں پھر ادھر؟ اولاد، پیسہ، عزت، کیا لینے جاتے ہیں؟ آپ اس لیے جاتے ہیں قیامت کے دن وہ آپ کی سفارش کریں، آپ ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں، بس وہ آپ کو بچا لیں گے۔ مجھے اتنی سی بات سمجھ نہیں آتی۔ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت بار ہمیں کہا کہ اپنی آنکھیں کھلی رکھو، غور و فکر کرو۔ مجھے تعجب ہوتا ہے جب کوئی شخص یعنی کسی قبر پہ جاتا ہے کچھ مانگنے کے لیے، جو بھی اس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، کیا وہ غور و فکر نہیں کرتا؟ یعنی وہاں پر جو وہ والا ڈبہ پڑا ہوتا ہے جس کے اندر وہ پیسے ڈالتے ہیں، اس کو تالا لگا ہوتا ہے۔ بھائی اگر وہ بابا صاحب اتنی حفاظت کر سکتے ہیں تو اس کو تالا لگانے کی ضرورت کیوں ہے؟ بس مجھے یہ بتا دو۔ وہاں جو بیٹھے اس کے اندر اتنی عقل ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا، یہی وجہ ہے وہ پیسے بھی لیتا ہے، وہ اپنی روٹی روزی کا سارا انتظام بھی کرتا ہے، اور آپ کو یہ عقل نہیں آتی، آپ اتنی دور سے جاتے ہیں وہاں کھجر خوال ہو کے، کیا فائدہ؟ اسی لیے کہے کہ غور و فکر کرو، دیکھو اس کا کیا فائدہ ہے، اس کی کتنی قدرت ہے، یہ کیا کیا کر سکتے ہیں، اس کی کیا کیا صلاحیتیں ہیں۔ اپنے رب کے بارے میں بھی علم حاصل کرو، پھر خود ہی حساب کتاب لگاؤ کون ہے جو عبادت کے لائق ہے۔
کل کو آج جتنی بھی بڑی بڑی شخصیات کو پیر مان کر ان کی عبادت کی جاتی ہے، واللہ قیامت کے دن وہ بھی اسی آیت کے زمرے میں آتے ہیں۔ اولاً تو وہ انکار کر دیں گے کہ یہ ہماری عبادت کرتے نہیں تھے، یا اللہ ہم تو مر گئے، ہمیں تو نہیں پتہ یہ کیا کر رہے تھے۔ آپ کا اور ان کا معاملہ ہے۔ اور دوسرا، وہ آپ کی سفارش بھی نہیں کریں گے، یہ بھی نہیں کہیں گے کہ چلیں یا اللہ ہم آپ کے بڑے پیارے بندے تھے۔ اب ان میں سے کون اللہ کا پیارا یہ بھی ہمیں نہیں پتا۔ حتیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ تو وہ شخص تو بے وقوف ہے جو دنیا میں لوگوں کو بتاتا پھرے کہ میں اللہ کا بڑا چہیتا ہوں، اور اگر کسی نے نہیں بتایا اور آپ خود مان رہے ہیں تو پھر آپ بھی بے وقوف ہیں۔ میں مان لیتی ہوں کہ ٹھیک ہے، جس کی قبر پہ آپ جا رہے ہیں وہ بڑا نیک شخص تھا، اس کی ہر دعا قبول ہوتی تھی، لیکن کیا جس سے وہ مانگتا تھا اس کے پاس جانا صحیح ہے، یا جو مانگتا تھا اس کے پاس جانا صحیح ہے؟ یعنی آپ اس سے امپریس ہو رہے ہیں کیونکہ اس نے مانگا اسے مل گیا، اس نے مانگا اسے ملا، آپ اس وجہ سے اس سے امپریس ہیں۔ آپ اس ہستی سے کیوں متاثر نہیں ہوتے جس نے دیا تھا؟ جو دے رہے اس سے کوئی متاثر نہیں ہوتا، جو لے رہے اور اس کو دے دیا گیا ہم اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ کیسی بے وقوفانہ باتیں کرتے ہیں آپ! کیا یہ بات آپ کی عقل میں نہیں آتی؟ مجھے تو پتا چلے کہ کوئی دیتا ہے، یعنی ایک نے دوسرے کو دیا تو میں دوسرے کے پاس جانے کی بجائے پہلے کے پاس جاؤں، کیونکہ اس نے دیا۔ میں کیوں دوسروں کے سامنے جا کے ذلیل ہوں؟ میں جا کے ڈائریکٹ اسی سے مانگ لوں۔ کوئی نہیں آئے گا سفارش کرنے، اس لیے اپنے رب کے ساتھ اپنا معاملہ ٹھیک رکھو۔ اللہ کے معاملے میں نہ ہی کوئی پتھر کی مورتی، نہ ہی کوئی نیک بزرگ جو زمین کے نیچے دفن ہے تمہیں دھوکہ نہ دے دے۔ کوئی بھی چیز ایسی نہ ہو تمہاری زندگی میں جو اللہ کو چھوڑ کر تمہارا دھیان اپنی طرف زیادہ کھینچ لے، ہر وہ چیز تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اور یہی آتا ہے شرک کے زمرے میں کہ آپ اللہ کو چھوڑ کر جو سارا کچھ کر رہا ہے ان چیزوں سے متاثر ہو رہے ہیں جن کو اللہ نے کوئی شان دے دی۔ اس نے دی تو آپ اتنے متاثر ہو گئے، وہ خود کتنی شانوں والا ہوگا۔ کاش آپ نے اس کی شان اور عظمت کے بارے میں بھی 2 جملے پڑھ لیے ہوتے تو آپ کو سمجھ آ جاتی کہ کس کے سامنے جھکنا ہے۔ اس کے علاوہ ان مورتیوں کو چھوڑیں جو نظر آتی ہیں، وہ چیزیں جو نظر نہیں آتی اور ہم اس سے شرک مانتے بھی نہیں ہیں۔ آپ نے اگر کسی کی وجہ سے اپنی نماز لیٹ کی، کسی کی وجہ سے آپ نے پردہ کرنا چھوڑا، شوہر کی وجہ سے آپ نے وہ زیب و زینت اختیار کی جو حرام تھی، اللہ نے پہلے سے کہہ دیا کہ حرام ہے، تو شوہر نہیں آئے گا آپ کو بچانے۔ اور وہ دوستیں اور وہ فنکشن اور وہ ایونٹ میں جتنے لوگ آئے تھے اور جنہوں نے آپ کو انوائٹ کیا تھا، قیامت کے دن آ کے نہیں کہیں گے کہ اللہ سے معاف کر دیں، اس نے میری وجہ سے یہ کام کیا تھا۔ اگر آپ کسی کے کہنے پر کسی ایونٹ پہ ناچتے ہیں تو وہ آپ کو نہیں بچائیں گے اللہ سے۔ اگر آپ کسی کی وجہ سے کسی غیر محرم سے جا کے ملتے ہیں، بات کرتے ہیں، کسی سینما ہال میں جا کے مووی دیکھتے ہیں، وہ آپ کو اللہ سے نہیں بچائیں گے۔ کیا یہ جملہ آپ کو چھوٹا لگتا ہے؟ یعنی کوئی مجھے اللہ سے نہیں بچائے گا، زمین اس کی، آسمان اس کا، ہر چیز اس کی، ذرہ ذرے کا مالک ہے وہ، کوئی بچانے نہیں آئے گا۔ اس کی مثال آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ مثلا کبھی ایسے ہوا ہے آپ کی زندگی میں خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہوا ہو، کوئی آتا ہے بچانے؟ آپ کسی کا بھی نام لے لیں، کوئی نہیں آتا نا۔ آپ مر جاتے ہیں اور آپ کو کوئی بچانے نہیں آتا۔ شاید کہ آپ جس مرض سے مرے ہیں اس مرض کی دوا جو ہے وہ آپ کے ارد گرد کی جو جڑی بوٹیاں نظر آ رہی ہیں انہی میں سے کسی جڑی بوٹی میں ہو، کوئی نہیں آئی چل کے بچا لوں اسے۔ اللہ سے کوئی بھی آپ کو نہیں بچا سکتا۔ اس بات کو جتنا جلدی ہو سکے اپنے پلے باندھ لیں۔
لہٰذا جب کوئی مجھے آ کے اللہ سے چھڑائے گا نہیں تو میں کیوں کسی کو اتنی اہمیت دوں؟ کیوں میں اللہ کو ناراض کر کے اوروں کو راضی کروں؟ جہاں جو قربان کرنا پڑے رکھ دو چھڑی، اور ذرہ برابر بھی ملامت نہ آئے تمہارے دل میں کہ میں نے یہ کیوں کیا۔ تمہیں رب مل رہا ہے وہ کہ اگر وہ تمہیں بخشنا چاہے تو کسی سفارش کی کوئی ضرورت نہیں، ساری دنیا کو تم ناراض کر دو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، موجیں ہیں تمہاری۔ لیکن اگر تم نے اوروں کو راضی کرتے کرتے اپنے رب کو ناراض کر دیا تو کیا ہوگا؟ قیامت کے دن وہ آ کے نہ تمہاری سفارش کریں گے اور کہہ دیں گے بھائی ہم نے تو نہیں کہا تھا۔ یہ دنیا میں بھی جملے آپ کو سننے کو نہیں ملتے کیا؟ کوئی کام غلط ہو جائے نا تو وہ کیا کہتے ہیں؟ میں نے آپ سے کہا تھا، میں نے تو ایسے نہیں کہا تھا، میں نے آپ کو خود سے کوئی امید دلائی تھی، میں نے آپ کو کہا کہ آپ کو فرق پڑے، میں نے کہا تھا کہ آپ میری بات مانیں، آپ یہ سبجیکٹ رکھیں، آپ فلاں جگہ سے پڑھیں، میں نے تو نہیں کہا تھا۔ اور واقعی میں لوگ اس بات میں سچے ہوتے ہیں، اور آپ کو اس کا کوئی جواب دینا آتا ہے دنیا میں؟ نہیں آتا۔ آخرت کے دن پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ اس دن بھی آپ نہیں کہہ سکیں گے کہ ہاں میری غلطی تھی یا تمہاری غلطی تھی، آپ مان لیں گے کہ آپ ہی قصوروار تھے، آپ کی غلطی تھی۔ کتنا عجیب ہے نا، ہم جن کے لیے رب العالمین کی ناراضگی تک کا رسک اٹھا لیتے ہیں، وہ ذرہ برابر بھی کہیں پہ آ کے ہمارا دفاع نہیں کریں گے، ہمارے حق میں نہیں بولیں گے۔ آپ کے رشتے ہیں اللہ کے لیے، ان کے ساتھ خالص رہیں۔ یہ امید مت لگائیں کہ اگر میں اس کے سامنے یا اس کی بات مانتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کر دوں تو یہ مجھے کوئی آخرت میں بچائے گا۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ لوگ کیسے ہی بات کر لیتے ہیں کہ ہم وہاں سفارش کریں گے، حتیٰ کہ اگر ہم حافظ قرآن بھی ہوں تو یہ بات سوچتے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس دن آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام جو خلیل اللہ ہے، موسیٰ علیہ السلام جو کلیم اللہ ہے، جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، اور ایک بار نہیں بہت بار، ان کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ آگے بڑھیں کچھ کہیں، سارے چپ چاپ بیٹھے ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ غصے میں ہوں گے، سارے لوگ اکٹھے ہوں گے، کوئی پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، کوئی کچھ کر رہا ہوگا، کوئی کسی چیز کو برداشت کر رہا ہوگا، عجیب سی الجھن ہوگی، لوگ انتظار میں ہوں گے کہ کوئی فیصلہ ہو جائے، حتیٰ کہ بعض لوگ یہ تک کہیں گے کہ چلو جہنم میں ہی ڈال دو لیکن یہاں سے تو جانے دو معاذ اللہ۔ جیسے کبھی کبھار اگر آپ کہیں ریزلٹ پہ جائیں، یعنی آپ کا ریزلٹ اناؤنس ہونا ہے تو آپ ادھر جائیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ لیٹ ہو رہا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ کو ایک وقت آتا ہے، بس بندہ کہتا ہے جو بھی ہے پاس ہے فیل ہے جلدی سے یہاں سے فارغ ہوں، گھر جائیں، منزل پہ پہنچے، اتنا تھکا دے گا۔ پھر بھی کوئی نہیں کہے گا کہ ہم اٹھ کے آگے جائیں اور اللہ سے کہیں کہ ہم تو خلیل اللہ تھے معاذ اللہ۔ تو میں اور آپ کیا ہیں؟ آپ کو پتہ ہے ہمیں تو خود گناہوں سے دور ہونا پڑتا ہے نا، گناہ خود انبیاء علیہ السلام سے دور رہتے ہیں، وہ ہستیاں جنہوں نے کبھی گناہ نہ کیا ہو، سبحان اللہ، اگر وہ اللہ کے سامنے اس دن اتنی عاجزی کی حالت میں کھڑے ہوں گے تو میں اور آپ کیا ہیں؟ ہم نے تو اتنے اتنے گناہ کیے ہیں، واللہ میں نہیں جانتی کہ میں نے جن گناہوں پر اللہ سے معافی مانگی اللہ نے مجھے معاف کیا کہ نہیں۔ پھر کوئی کیسے کہہ سکتا ہے میں نے حفظ کیا ہے تو میں سفارش کر دوں گا خاندان کتنے بندوں کی؟ دوسروں کو امیدیں مت دلائیں ایسی، اور نہ ہی خود کوئی ایسی امید رکھیں۔ جب بھی ایسی امید آنے لگے تو صرف انبیاء علیہ السلام کے بارے میں پڑھ لیں، وہ کیسے ہوں گے، ان کے کیا حالات ہوں گے، وہ کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی نفسی، یا رب ہمیں بچا لے، یا رب ہمیں معاف کر دے، جہنم سے بچا لینا۔ دیکھیں دنیا کے اگلے پچھلے انسان اکٹھے ہوں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انتہائی غصے میں ہوں گے، یہی وجہ کہ اللہ تعالیٰ کسی سے بات نہیں کریں گے۔
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حمد کریں گے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں کہیں گے کہ بتائیں آپ کیا کہتے ہیں، پھر کہیں جا کے سفارش ہوگی، ورنہ یہ جو شرک کرنے والے ہیں اللہ معاف کرے ان کا تو حال ہی بہت برا ہوگا۔ لازماً دیکھیں میں کہاں کہاں کسی چیز کو اللہ جتنی یا اللہ سے زیادہ ویلیو دے رہی ہوں، چاہے وہ میرے تعلقات ہیں، چاہے وہ میرے رشتے ہیں، چاہے وہ کچھ بھی ہے۔ کیا میرا سارا کچھ، ہر عمل، ذرہ ذرہ اللہ کی ذات کے لیے؟ اور اگر وہ اللہ کے لیے نہیں ہے، ذرہ برابر بھی بیچ میں آپ کی ذات ہے، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ تھوڑا سا آپ کے اور اللہ کے تعلق میں فرق پڑ رہا ہے، واللہ چھوڑ دیں ہر اس چیز کو۔ دیکھیں میں اکثر کہتی ہوں آپ لوگوں کو کہ اللہ کے ساتھ تعلق کی نا بڑی خوبصورتی ہے۔ مثلا اگر میں اللہ کے لیے سارا کچھ بھی چھوڑا ہوں نا ابراہیم کی طرح، تو وہ میرے لیے کافی ہو جائے گا، خاندان، کنبہ، قبیلہ، عزتیں، سارا کچھ دے دے گا۔ لیکن اگر میں صرف اللہ کو چھوڑ دوں اور سارا کچھ میرے ہاتھ میں آ جائے، پھر حالات کیسے ہوتے ہیں؟ جیسے فرعون، حامان، قارون، شداد، ان لوگوں کے ہوئے، نمرود کے ہوئے۔ سارا کچھ تھا، صرف اللہ نہیں تھا ان کے پاس، اس لیے ہار گئے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کیسی حالت میں تھے، لیکن صرف رب تھا ان کے ساتھ، کامیاب ہو گئے۔ اور ظاہری باتیں دیکھیں، جب ہمیں کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے نا تو ہم بیچ میں کوئی دوسرا بندہ برداشت نہیں کرتے۔ مثلا اگر مجھے کوئی شخص اچھا لگتا ہے تو میں چاہتی ہوں میں اس سے ڈائریکٹ بات کروں، سیدھی سی بات ہے، میں نہیں چاہتی بیچ میں کوئی تیسرا آئے اور وہ آ کے میری اس سے بات کرائے۔ پھر اگر مجھے اللہ سے محبت ہے تو بیچ میں کوئی دوسرا لینے کیا آئے، میں تو قطعاً برداشت نہ کروں۔ مجھے تو اللہ سے ڈائریکٹ بات کرنی ہے، اس سے کچھ چاہیے تو ڈائریکٹ چاہیے۔ تو اپنا سفارش کے لحاظ سے جو کنسپٹ ہے نا، جو آپ بچپن سے سنتے آئے ہیں، پہلے سے سنتے ہیں، اس کو ٹھیک کر لیجئے۔ کوئی اس دن بچانے نہیں آئے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جہنم میں جلا جلا کے چمڑی ادھیر دے، کوئی نہیں آئے گا جو آ کے کہ اللہ سے چھوڑ دے۔ فرشتے بھی نہیں آئیں گے، والدین بھی نہیں آئیں گے۔ وہ دن بڑا خطرناک ہے، اس لیے بچ جائیے، ابھی سے بچ جائیے، اس سے پہلے کہ لوگ انکار کر دیں کہ آپ نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا، اس سے پہلے کہ آپ کے شوہر بھی اللہ کے سامنے یہ دعویٰ کر دیں کہ اس نے تو مجھے کبھی راضی نہیں کیا، مجھے تو خود اس سے بہت زیادہ شکایتیں ہیں، اس سے پہلے کہ آپ کے والدین کہہ دیں کہ ہماری تو کوئی اولاد نہیں تھی، اس سے پہلے کہ آپ کی اولاد کہہ دے کہ ہمارے تو کوئی والدین نہیں تھے، ہم تو اکیلے تھے۔ اس دن سے پہلے پہلے کہ جن لوگوں کو آپ اللہ کے برابر ویلیو دے رہے ہیں، اللہ کے حکم پر ان کے حکم کو ترجیح دیتے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ لوگ انکار کر دیں آپ کی ہر نیکی کا، احسان کا، اور اللہ کے سامنے وہ صحیح ثابت ہو جائیں کہ ہاں ہم نے تو کچھ نہیں کہا تھا، اس سے پہلے پہلے اپنی اصلاح کر لیجئے۔ قیامت کے دن کے بارے میں ایک اور بات ہے جو اللہ تعالیٰ آیا 14 میں کہہ رہے ہیں، پیچھے تو یہ صاف صاف سمجھا دیا کوئی نہیں آئے گا بچانے، خود اپنے آپ کو بچاؤ۔ اچھا ایک اور چیز آپ دیکھ لیں، اللہ ہر گناہ معاف کر دیتا ہے، شرک اللہ معاف نہیں کرتا۔ کیوں؟ اگر یہاں پر کوئی، بہت ساری وائف ہیں، کیا آپ اپنے شوہر کی دوسری شادی کرا سکتی ہیں؟ مجھے اس کا اندازہ تب بھی ہوا جب پچھلے دنوں ہم نے بلوغ المرام میں یہ 4 شادیوں والا مسئلہ پڑا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ خواتین موبائل سے باہر آئیں گی اور کچھ ارشاد کریں گی، یعنی
ایک بیوی ہونے کے ناطے یا ایک انسان ہونے کے ناطے ہم کبھی بھی دوسرا برداشت نہیں کرتے. کس میں؟ جو ہمیں پسند ہو. بڑے بڑوں کا ایمان نیچے آ جاتا ہے جب بات محبت میں شرکت کیا جائے، کسی تیسرے کی، دوسرے کی. ہر انسان ظاہر ہو جاتا ہے کہ ہاں بھائی یہ مومن تو ہے لیکن انسان بھی ہے. یہی وجہ کہ کسی دوسرے کو برداشت نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ دے دیا جو ہمیں چاہیے تھا، ہر سہولت، ہر چیز، حتیٰ کہ آزادی بھی دی کہ ٹھیک ہے میرے لیے جس سے چاہو محبت کرو، لیکن یہ نہیں کہا کہ مجھے چھوڑ کے کسی اور کی اطاعت کرو. اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا، باقی یہ نہیں کہا کسی اور کی اتنی بات مانو یا کسی اور کی طرف زیادہ جاؤ. محبتوں میں بھی اولن درجے پہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے چاہیے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام میں بھی ہمیں غلو کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر آپ کوئی اور گناہ کر کے جائیں گے امید اللہ آپ کو معاف کر دے. شرک کیا تو ابدی جہنمی، ہمیشہ کے لیے جہنم. تم نے رب کو چھوڑا نا، اب اللہ بھی تمہیں سزا دے گا، چھوڑ دے گا تمہیں. نسوا اللہ فنسیہم، تم اللہ کو بھول گئے کسی دنیاوی انسان یا کسی ظاہری چیز پر اتنا تم دل ہار بیٹھے اور نظریں ٹکائے بیٹھ گئے، اللہ کو بھول گئے. اتنے بڑے آسمان کا رب تمہیں نظر ہی نہیں آیا، تم نے اسے چھوڑ دیا. اب وہ بھی تمہیں جہنم میں ڈال کے بالکل ایسا کر دے گا کہ جیسے اس نے کبھی اس نام کا کوئی بندہ پیدا ہی نہیں کیا تھا. اس لیے ہمیشہ شرک سے ڈریں. شرک اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ اس کا تجربہ آپ کو زندگی میں بہت بار ہوا ہے، اسی تجربے کو ذرا دیکھ لیں. اب اس کے بعد آیت 14 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن جماعتیں الگ ہو جائیں گے. تفرقہ بازی، سب میں جدائی آ جائے گی. اس سے مراد ہر فرد کا دوسرے فرد سے الگ ہونا بھی لے سکتے ہیں، اور الگ الگ جماعتیں، مثلا ایمان والے ایک سائڈ پہ، کافر ایک سائڈ پہ، اہل جنہ ایک سائڈ پہ، جہنم والے ایک سائڈ پہ. ایسا شخص جس نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں زندگی گزاری وہ ایک طرف، ایسا شخص جس نے اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزاری وہ ایک طرف. اور اس دن ایسا نہیں ہوگا کہ زبردستی آپ کو پکڑ پکڑ کے لایا جائے. انسان کے ساتھ کوئی ایسی چپ لگی ہوگی کہ وہ خود بخود ادھر جانا شروع ہو جائے گا جیسے اس کے اعمال ہوں گے. اسے پتا ہوگا میرا یہ والا گروہ ہے. جو نماز ہی نہیں پڑھتا تھا وہ خود بخود ادھر آ جائے گا، جو روزے نہیں رکھتا تھا وہ خود بخود ادھر آ جائے گا. ان لوگوں کے ساتھ جو شرک کرتے تھے وہ خود بخود ادھر چلے جائیں گے. پہچان ہوگی. یہ پہچان اللہ دے گا کس نے کہاں کھڑے ہونا ہے. سوال یہ ہے آپ کس جماعت میں آتے ہیں؟ وہ جماعت بھی الگ ہو جائے گی جو کہتی تھی صرف ہم جنتی ہیں اور باقی سارے جہنمی ہیں. اللہ ایسے لوگوں کو بھی ایک جگہ پہ کر دے گا. اور وہ بھی آ جائے گی جو کہے گی کہ جو قرآن اور حدیث کو فالو کرتے کامیاب ہے، اور اس نے کبھی زندگی میں کسی کے جنتی یا جہنمی ہونے کا فتویٰ نہیں دیا، وہ شخص تو کامیاب ہو جائے گا. باقی ہر شخص کو الگ الگ کر دیا جائے گا. یہ غیبتیں کرنے والا ٹولہ ہے، بے پردگی کرنے والا، غیر محرموں سے باتیں کرنے والا، خدا نخواستہ ہومو سیکشولیٹی والا، اور یہ ساری چیزیں. جیسے آپ کے اعمال ہوں گے آپ ان لوگوں کے ساتھ ملتے جائیں گے. اب کتنا ضروری ہے یہ جاننا کہ ہم کس کے ساتھ والے اعمال کر رہے ہیں. اگر آپ لوگوں کو پسند ہے کوئی ایکٹر تو لازماً آپ اس کی کاپی کرتی ہوں گی. کوئی سنگر پسند ہے اس کی کاپی کرتی ہوں گی، تو آپ اس کی طرح تھوڑا بہت تو بنی ہوں گی نا.
آپ جیسے جیسے آپ کے اعمال ہوں گے، جن جن کے ساتھ آپ کو محبت ہوگی، خود بخود آپ ان کے ساتھ آنا شروع ہو جائیں گے، اگر آپ دونوں کے اعمال ملتے ہوئے۔ اگر اعمال نہ ملتے ہوئے تو آپ ادھر ہی جائیں گے جہاں پہ اعمال مل رہے ہیں، آپ کے عمل ایک جیسے ہیں۔ اس دن کا انتظار کریں جب اللہ تعالیٰ خود سب کو الگ الگ کر دے۔ آپ یہ مت کہیں کہ یہ جنتی ہے اور یہ جہنمی ہے، واللہ اس چیز سے ڈریں، یہ غلط ہے، اس کا اخلاق ہے، سچ ہے، غصہ تو کرتی ہے، اس سے تو کبھی اللہ راضی نہیں ہوگا۔ دوسروں پر کبھی بھی فتوے مت لگائیں، وہ جو کر رہے ہیں انہیں کرنے دیں، جہاں آپ کو ان میں غلطی نظر آئے ان کی اصلاح کر دیں، لیکن مفتی نہ بنیں کسی کی ذات کے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور، اگر آپ اس آیت کو ایک اور طرح سے سمجھنا چاہیں تو وہ یہ بھی ہے، قیامت کے دن ایک بار ایسا ہوگا ہر شخص دوسرے سے الگ ہو جائے گا۔ پڑھنے میں بڑا تعجب ہوتا ہے، اگر آپ میں سے کسی کا بھی بچہ سامنے ہے تو ذرا اس سے دیکھیں، اگر آپ کو اپنا بچہ نظر آ رہا ہے نا، بیٹی، بیٹا، شوہر نظر آ رہا ہے، کوئی بھی رشتہ نظر آ رہا ہے، ماما نظر آ رہی ہیں، ذرا انہیں دیکھیں، غور سے دیکھیں، پھر دیکھیں، پھر دیکھیں۔ اب آپ امیجن کریں، یہ جو ہے میرے ساتھ اتنا جڑے ہیں اور میں ان کے ساتھ اتنا جڑی ہوں، ہم بھی الگ ہو جائیں گے۔ کھانا ساتھ میں کھانا، بہت سے کام ساتھ میں کرنا، سکھ دکھ کے ساتھی بھی ہوں، ایک بار تو الگ ہوں گے۔ ایک بار تو ہر شخص اس دن تنہا ہوگا، پھر اس دن وہی سروائیو کر پائے گا اچھے سے جس نے دنیا میں اللہ کے ساتھ اپنی ایک الگ دنیا بسائی تھی۔ جو دنیا میں اللہ کے ساتھ اپنی دنیا نہ آباد کر سکا اور اللہ کے ساتھ اس کا کوئی ایسا تعلق نہیں تھا، اسے پھر آخرت کے دن بڑی بے چینی اور گھبراہٹ کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کو تو عادت ہی نہیں تھی اللہ کے ساتھ رہنے کی، وہ تو عادی تھا کوئی نہ کوئی انسان ساتھ ہو۔ اب آپ دیکھیں، انسان بعض اوقات اللہ کے ساتھ شرک کیوں کرتا ہے؟ جی ہماری فیملی ایسی ہے، ہمارے والدین ایسے ہیں، ہم ان سے الگ نہیں ہو سکتے، اس فیملی کی ایونٹ پہ نہیں جائیں گے، فنکشن میں نہیں جائیں گے تو الگ ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا الگ تو ہونا پڑے گا، اس دنیا میں نہ صحیح، اگلی دنیا میں تو لازماً الگ ہوگے۔ پھر اس کے بعد کہیں جا کر انسان، جن کی نصیب میں ہوا جنت میں گئے تو آپس میں مل لیں گے، جہنم میں گئے تو آپس میں ملیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب الگ ہی ہونا ہے تو پھر انسان اللہ کی خاطر کیوں حدود نہ رکھے؟ ہر اس معاملے میں کیوں نہ علیحدگی اختیار کرے جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو، جو اللہ کی حدود کو توڑتا ہو؟ آج کچھ چیزوں کے پیچھے انسان اتنا بھاگتا ہے، خود کو تھکا دیتا ہے، لیکن جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، بعض اوقات انسان کسی ایک انسان کے ساتھ، مثلا میں شوہر سے طلاق نہیں لے سکتی ہیں، جو بھی معاملات ہیں، اس انسان سے دور نہیں ہو سکتی، اس سے دوستی نہیں توڑ سکتی، انسان کتنی محنت کرتا ہے، کتنا اپنا وقت برباد کر دیتا ہے، لیکن آخر کار ان کے پیچھے بھاگنا اسے صرف تھکاتا ہے، اس کی تھکاوٹ میں اضافہ کرتا ہے اور کچھ نہیں کرتا، اس کا رتی برابر بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ پھر کیوں نہ انسان اس دن سے پہلے کہ جس دن یتفرقون، ہر شخص الگ الگ ہو جائے گا، ساری ٹیمیں الگ الگ ہو جائیں گی، انسان دنیا میں اچھی ٹیم کے ساتھ رہے، اچھی صحبت میں رہے، اچھے لوگوں کے ساتھ رہے، اور جہاں پر اللہ کا حکم ہو وہ الگ ہو جائے، ورنہ تو چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے آخرت کے دن تو الگ ہونا ہی پڑے گا۔ ایسا کیوں ہے؟ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اس دن تمام انسان ہمارے پاس فرادا، اکیلے اکیلے آئیں گے، کما خلقناکم اول مرہ، جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار اکیلے پیدا کیا تھا۔ تو یہ تنہائی ضروری ہے،
یہ آئے گی ہماری زندگیوں میں. آپ دیکھیں انسان کی زندگی کا اس دنیا سے زیادہ تر حصہ اس کی قبر میں گزرنا ہے، اور وہ کس کے ساتھ ہے؟ صرف اللہ کے ساتھ. باقی سب سے تو ہم الگ کر دیے جائیں گے. تو پھر ابھی ہی جو بھی چیز رکھیں وہ اللہ کے لیے رکھیں. تعلق ہو، مال و دولت ہو، کسی چیز کا حاصل کرنا ہو، دنیا سے ریلیٹڈ ہو یا آخرت سے ریلیٹڈ. کس وجہ سے؟ تاکہ آخرت کے دن جب آپ سب سے الگ ہو جائیں ایک بار تو آپ کو دکھ نہ ہو کہ میں کیا ضائع کر رہی ہوں. اور اسی کے ساتھ ساتھ طالبات، آپ لوگوں کو لازماً عادت ہونی چاہیے کہ آپ اپنے دن کا کچھ حصہ اللہ کے ساتھ گزاریں، تاکہ آپ کی نا عادت بنے، آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو اور آپ وہ والی تنہائی برداشت کر سکیں جو ہم سب کی زندگیوں میں آنے والی ہے. اللہ اپنا رحم کر دے خیر سے. مت کوشش کریں، مجھے نہیں پتا آپ کس حالت میں ہیں، لیکن مت کوشش کریں اللہ کی حدود کو توڑ کے اکٹھے رہنے کی، کیونکہ آج آپ اللہ کی حدود توڑ کے اکٹھے ہو بھی جائیں تو آپ الگ کر دی جائیں گے. پھر اس کے بعد اپنے اپنے اعمال اور جو چیزیں اللہ کے لیے ہوں گی خالص وہی بچیں گی، باقی ساری چھانٹ چھونٹ کے بکھر جائیں گی. اور زیادہ تر جو اللہ کی نافرمانی پر تھی انہیں جہنم میں بھیج دیا جائے گا. اس دن سے پہلے جب آپ کو زبردستی الگ کیا جائے گا، دنیا میں بھی اگر اللہ کی فرما برداری کے رستے میں کچھ چیزوں کو، کچھ انسانوں کو، کچھ جگہوں کو چھوڑنا پڑے تو مع السلامہ کہہ دیجئے. اللہ تو ہے نا آپ کے ساتھ. اچھا، کبھی آپ میں سے کسی کو تنہائی سے یا کسی کی علیحدگی سے ڈر لگے؟ نارمل چیز ہے، لگتا رہتا ہے ہمیں. اگر ایسا ہو تو کیا کریں؟ بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے، بیٹھ جائیں. اس وقت کسی سے بات نہ کریں، کسی کو کچھ نہ کہیں، صرف بیٹھیں اور سوچیں میں کب تک زندہ ہوں. اگر خدا نہ خواستہ آج مر جاؤں تو کس کے ساتھ رہوں گی؟ کیا میرے پاس اتنا وقت ہوگا کہ میں کسی سے الگ ہونے کا سوگ منا سکوں؟ بالکل نہیں ہوگا. پھر کیا کریں؟ پھر سوچیں مجھے قبر میں کتنا عرصہ رہنا ہے. پھر سوچیں حشر کا دن کتنا بڑا ہوگا، 50,000 سال. پھر سوچیں کیا میرے پاس گارنٹی ہے کہ مجھے جنت ملے گی؟ مجھے امید ہے کہ اتنا سمجھانے کے بعد آپ کا نفس بھول جائے گا کہ آپ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور آپ کو ٹینشن پڑ جائے گی اپنے اگلے گھر کی، اور آپ اس کی تیاری میں لگ جائیں گے. اور خاص طور سے ایسے کام کریں کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم، امہات المؤمنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سب کا ساتھ ملے اور آپ پھر ان کی قریب رہیں. کیونکہ مجھے یقین ہے جن لوگوں کو سب سے زیادہ اللہ کا دیدار ہوگا ان میں یہ سارے شامل ہیں جن کے نام میں نے لیے ہیں. ورنہ اللہ تعالیٰ ایسے کسی کو دنیا میں جنت کا سرٹیفکیٹ نہیں دے دیتا. تو اگر ہم ان کے آس پاس رہیں گے خیر سے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا ساتھ دے گا. تو ظاہری بات ہے ان کے درجات تو بلند ہیں. پھر انسان جن کے ساتھ ہوتا ہے وہاں تک لے جایا جاتا ہے اسے. ہو سکتا ہے انہیں کے پڑوس میں اچھا سا گھر مل جائے خیر سے، اوپر والی جنت مل جائے خیر سے. تو کوشش کریں جس بھی جماعت سے، جس بھی ٹیم سے، جیسے بھی الگ ہو رہے ہیں، اٹس اوکے، خلاص چھوڑو. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور امہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن کی ٹیم سے الگ نہ ہو پائیں.
اور اس کے لیے باقاعدہ دعائیں بھی کیا کریں کہ اللہ ہمیں ان کا ساتھ دے خیر سے. کیونکہ جتنے بھی لوگ ہوں گے اعلیٰ درجات والے وہاں تک لے آئے جائیں گے. تو بہرحال اس کے بعد اب اللہ سبحانہ و تعالی ایمان والوں کا تذکرہ کریں گے اور دوبارہ سے اپنی ملاقات کا بھی ذکر دلائیں گے. اس پارے میں اور خاص طور سے آخری پاروں میں اللہ تعالیٰ اپنی ملاقات کی بہت زیادہ بات کر رہے ہیں. ہمیں سیریس ہونا چاہیے، اس کو سنجیدہ لینا چاہیے اور اس کی تیاری شروع کر دینی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہم سے اپنے دین کا بہترین کام لے، ہمیں ضائع ہونے سے بچا لے. یا رب اپنے کاموں میں لگا لیجئے خیر سے. واللہ یا رب ہر وقت آپ جہاں بلائیں، جیسے بلائیں، ہم آپ کے لیے حاضر ہیں، کام کرنے کو تیار ہیں. بالکل ایسے کہ جیسے کوئی اپنا ضرورت کا سامان باندھ کے اور اپنے پاؤں میں جوتے پہنے صرف کسی کے حکم کا انتظار کرتا ہے کہ کوئی بولے اور وہ اپنا سفر شروع کرے. یا رب ہم بھی اسی حالت میں ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں. بس آپ ہمارے دل کی بات کو سن لیجئے اور ہمیں وہ چیز عطا کیجئے جس کے بعد ہم دین کا کام ہر جگہ پہ کر سکیں خیر کے ساتھ اور آپ کو راضی کر سکیں. یا رب ہمیں پتہ ہے ہم زیادہ بھی کریں تو تھوڑا ہے، لیکن ہم ویسے دین کا کام کرنا چاہتے ہیں جیسے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کیا، جگہ جگہ پھیل کر، جگہ جگہ جا کر اور امانت داری کے ساتھ. یا رب آپ کے ہاں تو جو مانگا جائے وہ عطا کیا جاتا ہے. آپ ہمیں سکھائیں کہ ہمیں کیا مانگنا چاہیے. بے شک آپ اس عرش کے مالک ہیں جو عظیم ہے اور جس کے بارے میں کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا کہ وہ کیسا ہے. آپ زمین و آسمان کے ذرے ذرے کے مالک ہیں. کوئی بھی ایسی جگہ نہیں، کوئی بھی ایسا کونا نہیں جہاں پر آپ کا حکم نافذ نہ ہو یا آپ اسے جانتے نہ ہو. بس یا رب ہمیں اپنی رحمت اور اپنے فضل کے ساتھ اپنے دین کے کام کے لیے چن لے اور ہم سے راضی ہو جا. اور اگر کبھی ہم سے کوئی غلطی ہو، واللہ یا رب ناراض مت ہوا کریں، معاف کر دیا کریں. یا رب ابھی بھی اگر آپ ہم سے ناراض ہیں تو ہمیں معاف کر دیجئے. یہ چیز ہماری بے چینی میں مزید اضافہ کر دیتی ہے کہ پتہ نہیں آپ ہم سے راضی ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن ہم آپ سے آپ کی رضا کی امید رکھتے ہیں. یا رب ہم آپ سے راضی ہیں، آپ بھی ہم سے راضی ہو جائیے. یا رب ہمیں توفیق دیجئے جو کام، جو مقصد آپ نے ہمیں سمجھایا، اس رستے میں جو بھی چیز آئے ہم اسے قربان کرنے کے لیے فوراً سے تیار ہو جائیں خیر اور عافیت کے ساتھ. اور یا رب وہ مقصد، وہ کام، وہ سارے کام ہمارے ہاتھوں سے ہماری زندگی میں ہم سے مکمل کروا لے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ فیک.